आपको कोई डिग्री देने आया हूँ, ना कोई आपको कोई इनाम बांटने आया हूँ। मेरे साथ आप लोग समझते हैं कि अल्लाह रसूल की निस्बत है, आप सारे उस मोहब्बत में आए बैठे हैं। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ। आपने रंगीले का नाम सुना होगा। रंगीला हमारे मशहूर कॉमेडी अदाकार थे। 96 में हमने स्टेज के फ़िल्म के अदाकारों में काम किया, औरतों में भी मर्दों में भी, उनको लाना बैठाना बात करना। जब मैंने थोड़ी सी बात की तो मैंने देखा वो रो रहे थे जी, आंसू कोई मैंने आंसू गैस तो नहीं छोड़ा था, लेकिन वो चिप वहाँ भी एक्टिवेट थी तो ऐसे ज़ारो कतार रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। उन्होंने खड़े हो गए, जब बयान ख़त्म हुआ कि मेरे भी 3 दिन लिखो, मैं 3 दिन के लिए जमात में जाऊँगा। ठीक, कहने लगे मैं नेपाल गया, फ़िल्म की शूटिंग थी, तो वहाँ एक मंदिर है जहाँ सिर्फ हिंदू जा सकता है, मुसलमान नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, सिर्फ हिंदू। तो कहने लगे मुझे ख्याल आया कि मैं जाके देखूं वो क्या है। तो मैंने मेकअप मैन से कहा मुझे पंडित बनाओ, मेकअप। सर से बाल तो बिल्कुल उड़ गए थे, तो उसने चोटी लगा दी लंबी करके, इधर रंग लगा दिए, इधर लगा दिए, इधर लगा दिए। तो उन्होंने 2 पीले कपड़े, कहने लगे मैंने 2 पीली चादरें ले ली और 2 कड़े ले लिए लकड़ी के, और ऐसे ही जूता भी पंडितों जैसा, और को पैसे ले लिए टूटे हुए। और मैं जब पहुंचा दरवाजे पर तो मैंने नारा लगाया हरे राम। तो अब एक्सप्रेशन तो उनका अपना उनका पेशा था, तो उन्होंने समझा बदनी है कीड़ा बला महाराज आ गया। उनका महाराज जय महाराज, वो सारे वो गेट कीपर जय महाराज। उन्हें जब दरवाज़ा खोला तो ये बड़े चले उस चाल से, तो लोग आके पाँव छूने लगे, पाँव छूने लगे, ये पैसे तकसीम करने लगे। तो और इनके नारे लग गए महाराज की जय महाराज जय महाराज। कहने लगे मैंने बड़ी चस सही ले वे तक कम ही बन गई। और थोड़ी दूर गया तो कहने लगे मेरा कलेजा उछल के यहाँ आ गया कि आगे मैंने क्या देखा, एक फुल साइज सोने की गाय थी और सारे हिंदू उसको सजदा कर रहे थे। तो मैंने कहा ओए कम बख्त, वो तू आया क्यों था? अब अगर तू सजदा करता है तो तेरा ईमान जाता है, और सजदा नहीं करता तो तेरी जान जाती है। अब क्या करेगा? कहने लगे मेरे तो खानियों छूट गई, पर खैर मैंने अपने आप को संभाला, मैं चलता गया चलता गया चलता गया। जब करीब आया तो मैंने कहा या अल्लाह तू गवार है, मैं गाय को सजदा नहीं कर रहा, मैं तुझे सजदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने इस उम्मत को बड़ा इम्तियाजी बनाया है। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने हमें चुना है, अल्लाह ने हमें चुना है। मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरात उतरी ना, तौरात, तो उन्होंने उसमें पढ़े इस उम्मत के हालात, तो गए कोहे तूर पर, कहने लगे या अल्लाह इन्नी अजद फिल अलवाह उम्मतन हम खैर उम्मतिन यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर रब्बिजअलहुम उम्मती। या अल्लाह आपने मेरी किताब में लिखा है कि एक उम्मत बाद में आने वाली है जो सबसे आला उम्मत होगी, वो भलाई के दाई होंगे, बुराई से रोकने वाले होंगे और तेरे ऊपर ईमान लाएंगे। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तिल का उम्मत अहमद, वो आपकी नहीं, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे अजद फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा। अल्लाह वो ये भी लिखा है कि वो उम्मत अपनी किताब की हाफिज़ होगी। तौरात ज़बूर इंजील कोई हाफिज़ नहीं था सिवाय नबी, सिर्फ नबी को याद थी, नबी के अलावा किसी को याद नहीं थी। तो कहा या अल्लाह वो तो अपना सारा कुरान याद कर लेंगे। मेरा शागिर्द मेरे मदरसे में रमज़ान आया, छुट्टियां हो गईं, कोई हाफिज़ पढ़ाने वाला नहीं था, वो सुबह बैठता था, शाम तक एक पारा याद करके इशा में सुना देता था। उसने 1 महीने में कुरान याद भी किया और सुना भी दिया। अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसी इस्तेदाद अता फरमाई
کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت۔ پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی، وہ فجر پڑھیں گے، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہ امتی قال تلک امت احمد۔ کہ یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہ تلک امت احمد، وہ احمد کی امت۔ رب اجد فی الالواح امتا صدقاتهم فی بطونہم یاکلونہا رب اجعلہم امتی، یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی، زکوٰۃ، شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو، بنو اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ اس وقت تو سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی، اوپر سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ جانوروں کی زکوٰۃ، جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی، قبول ہو گیا۔ نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے۔ اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی، ان کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لاڈ کیے ہیں، لاڈ، صدقہ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے۔ ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر ایک غلام آزاد کرو۔ کہا جی میں غریب بندہ میں کتوں کروں؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا جی میں تو خود مسکین ہوں، میں کس کو کھلاؤں؟ کہا اچھا پھر 60 روزے رکھو۔ کہا ایک روزے میں چند چاڑ یا 60 روزے کی کریں گے؟ تو آپ بھی ہنس پڑے۔ آپ کہا اچھا تو بیٹھ جا، میں تیرا کام کروں۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی اونٹوں کا لے کر آئے ٹوکرا، یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بو کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو، میرا جرمانہ میں نے دو، میں آپ کھانا ہے۔ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دانت نظر آتے تھے، ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے۔ آخری دانت اگر جب صرف تیرے واسطے اور کسی واسطے نہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو اتنے لاڈ سے اٹھایا، اتنے پیار سے اٹھایا ہے۔ آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ پاس بیٹھ نابینا، یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں؟ میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال۔ ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے، ایک لفظ لے کر، ایک آدمی کی خاطر۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں، ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا،
کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی طلاق تھی۔ وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی۔ قرآن ایسے نہیں آ رہا، قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی۔ صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے۔ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، تو آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کنگھی فرما رہے، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہ، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار۔ میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی؟ تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی، تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی۔ خولا نے جب دیکھا تو